حضرات، آج ماہ مبارک رمضان کی 11 تاریخ ہے اور جولائی کی 20 تاریخ ہے۔ آج ہم سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 2 کا پھر سے مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور محترم مہینے کی اور نہ محترم مہینے کی اور نہ ہی قربانی کے جانور کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو محترم گھر کی طرف اپنے رب کے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے جا رہے ہوں، اور جب تم احرام سے نکل جاؤ تو پھر شکار کر سکتے ہو، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی اس بنا پر تمہیں ظلم و زیادتی پر آمادہ نہ کر دے کہ اس نے تمہیں مسجد الحرام سے روک دیا تھا، اور نیکیوں پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، مگر گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ تو جان محترم، گزشتہ درس میں ہم نے اسی آیت کے اوپر گفتگو شروع کی تھی اور وقت تمام ہو گیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ پر ہماری گفتگو رک گئی تھی کہ اے صاحبان ایمان، شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیوں سے مطلب کیا ہے؟ وہ علامتیں جو اللہ سے منسوب ہیں، اور چونکہ یہ آیت ایک ایسے موقع پر نازل ہوئی یا ایک ایسے ماحول کا تذکرہ کر رہی ہے کہ جس کی بنا پر مفسرین کی اکثریت نے کہا کہ یہاں اس جگہ پر شعائر اللہ سے مراد مناسک حج ہیں، اور وہ سمبلز ہیں اور وہ علامتیں ہیں حج کی جن کی نسبت اللہ کی جانب ہے۔ تو اس پر ہم چونکہ گفتگو کر چکے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ شاعر اللہ کی تعظیم اور اس کی حرمت بیان کرنے کے بعد، اور ہم عرض کر چکے ہیں کہ شاعر اللہ سے جب مراد ہر وہ شے ہے جو اللہ کی طرف پہنچائے اور
کا ذکر خود قرآن نے شاعر اللہ ہی کے طور پر کیا ہے۔ جمادات میں بھی شاعر اللہ ہیں، یعنی پتھر بھی شاعر اللہ ہو سکتا ہے، جیسے صفا و مروہ جس کو قرآن نے خود شاعر اللہ کہا ہے، ضرورت نہیں کہ ہم تفسیر کریں یا کوئی اور شخص تعویل کرے، براہ راست اس کو شاعر اللہ کہا ہے قرآن نے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اور جانور بھی شاعر اللہ ہو سکتا ہے، یعنی جانور کی بھی تعظیم کرنا ضروری ہو جا سکتا ہے۔ والبدن جعلناها من شعائر اللہ، سورہ حج۔ تو جب جانور اور جمادات میں شاعر اللہ ہو سکتے ہیں تو پھر اگر کچھ انسان ایسے ہوں کہ جو نہ صرف اللہ کی طرف منسوب ہوں بلکہ خود اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہو تو ان کی کیا عظمت ہو سکتی ہے۔ ابھی سوچیں کہ یہ شاعر اللہ جن کو اللہ نے شاعر اللہ قرار دیا، یعنی صفا و مروہ، اور یہ جانور، ان کا انتخاب اللہ نے نہیں کیا ہے، ان کی نسبت ان لوگوں کی طرف ہے جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ صفا و مروہ جو پہاڑیاں ہیں دو، خدا کہہ رہا ہے کہ ان کی تعظیم کرو اس لیے کہ شاعر اللہ ہیں۔ تو کیا صفا و مروہ پہلے سے کوئی محترم پہاڑیاں تھیں؟ جی نہیں، یہ محترم صرف اس لیے ہوئی کہ جناب ہاجرہ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں آتی رہیں۔ تو ایک نبی کی بیوی یا ایک نبی کی ماں کے قدم جس پتھر پہ پڑ گئے، وہ پتھر کیا بن گئے؟ شعائر اللہ۔ اب وہ اللہ کی علامتیں، اور تمام مسلمانوں کو قیامت تک ان کی تعظیم کرنی ہے۔ یہ جو جانور ہے والبدن جعلنا، یہ جو قربانی کے جانور ہیں، ان کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ جب آپ قربانی کے لیے جانور خریدنے جاتے ہیں تو کیا اللہ نے طے کیا کہ یہ والا جانور خریدنا؟ آپ منتخب کرتے ہیں، آپ چنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ چلو میں نے اس جانور کو لے لیا، لیکن آپ نسبت دیتے ہیں اس جانور کو اس جانور کی طرف کہ جو اسماعیل کی جگہ لیٹ گیا تھا اور قربان ہو گیا تھا۔ تو جو چیزیں انبیاء کی طرف منسوب ہو جائیں وہ شاعر اللہ ہیں، تو خود انبیاء کی عظمت کیا ہو، ان ذوات، خود جناب ہاجرہ کی عظمت کیا ہوگی جن کے قدم سے مس ہو جانے والی ایک پہاڑی صفا یا مروہ شاعر اللہ بن جائے۔ تو اس چیز کو کچھ لوگ خاص طور پر، یعنی صاف کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک وہابی فکر جو ہے یہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے، انہوں نے توحید کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکے، اور انہوں نے شرک کو توحید اور توحید کو شرک قرار دے دیا، یا تو عمدن جان کے ایسا کیا کہ تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ ہو اور ایک تکفیر کا دروازہ کھلے، جس جو آج تک کھلا ہوا ہے، نہ صرف تکفیر بلکہ قتل و غارت کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے مسلمانوں میں آپس میں۔ یہ دشمن کی سازش ہو سکتی ہے، اور اگر آپ حسن ظن رکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ان کی عقل اور فکر اور علم کی کمی ہے کہ جس کی بنا پر انہوں نے قرآن کو صحیح نہیں سمجھا، اور ہر اس مسلمان کو جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے اس کو کافر کرنا شروع کر دیا۔ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے اس لیے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ بہر کیف ہم اس میں زیادہ وقت اب نہیں صرف کریں گے، بات واضح ہو چکی ہے۔ دوسرا جملہ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور نہ ہی تم بے حرمتی کرو اس مہینے کی جو محترم ہے، وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور نہیں قربانی کے جانور کی، ان کی بے حرمتی مت کرو، ان کی توہین نہ کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی نسبت کا احترام کرو۔ شہر الحرام، تو ابھی ہم کیا کہہ رہے تھے کہ شاعر اللہ کے جو محترم ہیں ان میں جو محترم چیزیں ہیں جن کا احترام کرنا ہے اور جن کی بے حرمتی نہیں کرنا ہے، ان میں جمادات بھی ہیں
ان میں جانور بھی ہیں۔ اب یہاں ایک نیا رخ آیا، ولا الشہر الحرام، شہر اور حرام۔ حرام کے ایک معنی ہے منع، فوربڈن، اور حرام حرمت سے، احترام جس سے ہے، جس روٹ ورڈ سے، وہی ہے حرام، یعنی وہ مہینہ جو محترم ہے۔ اس کے آگے پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت الحرام کی طرف آ رہے ہیں زائرین بیت الحرام بن کر۔ تو غور کیجئے گا کہ شہر الحرام، بیت الحرام، محترم مہینہ، محترم گھر۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک کنسپٹ دینا ہے کہ اس دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، یا ٹائم ہے یا اسپیس ہے، یا زمان ہے یا مکان ہے۔ جو زمان اللہ سے منسوب ہو جائے وہ محترم ہے، جو مکان اللہ سے منسوب ہو جائے وہ محترم ہے۔ یعنی ٹائم بھی اگر اللہ سے منسوب ہو جائے، ہر ٹائم اللہ کا ٹائم ہے، ہر دن اللہ کا دن ہے، ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، لیکن کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جو محترم ہیں، اللہ نے کہا کہ ان کا زیادہ احترام کرو، وہ ہے شہر الحرام۔ ابھی محترم مہینے سے کیا مطلب ہے؟ 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں کون سا مہینہ محترم ہے؟ اس وقت آپ سب کے ذہن میں ایک ہی مہینہ آ رہا ہوگا، وہ مہینہ جس میں آپ بیٹھے ہیں، رمضان۔ حالانکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن نے رمضان کے لیے شہر الحرام کی اصطلاح استعمال نہیں کی ہے۔ محترم ضرور ہے یہ مہینہ، اس کی تعظیم ہے دوسرے اعتبار سے، یہ واحد وہ مہینہ ہے جس کا نام پورے قرآن میں لیا گیا، ورنہ اور کسی مہینے کا نام لیا جو ہے نہیں گیا ہے پورے قرآن میں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ وہ مہینہ ہے جو جس میں روزے واجب کیے گئے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے، شہر اللہ کہلاتا ہے۔ ساری عظمتیں ہیں اس مہینے کی، مگر قرآن جن کو اشہر الحرم کہتا ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ شہر الحرام میں شامل نہیں۔ پھر کون سے ہیں شہر الحرام؟ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شہر الحرام کے بارے میں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم شہر الحرام میں قتال کر سکتے ہیں یا قتال اس میں جائز ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، ان سے کہہ دو کہ شہر الحرام میں قتال کرنا، جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو خیر اس سے ایک بات واضح ہوئی کہ اللہ جو ہے کچھ مہینوں کو محترم مہینے کہہ رہا ہے، ورنہ یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی قتال جائز نہیں ہے۔ نہیں، جو محترم مہینے ہیں ان میں قتال جائز نہیں ہے۔ تو کون سے محترم مہینے ہیں؟ وہ پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، جنہیں اشہر الحرم میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو محرم الحرام کہتے ہیں۔ محرم الحرام یعنی محترم مہینہ، اس میں جنگ جائز نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ مشرکین نے نہیں، یعنی مشرکوں کے یہاں بھی جنگ جائز نہیں تھی ان اشہر الحرم میں، بلکہ اوریجنلی جو اشہر الحرم ہے، محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، ذی القعدہ اور ذی الحجہ جو ہے یہ 4 مہینے، یہ 4 مہینے محترم مہینے مانے گئے، ان کو اللہ نے بھی اشہر الحرم کہا، اور اس میں جنگ کرنا جائز نہیں تھی۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جنگ کرنا جائز نہیں تھی، کیا یہ اسلام نے اس کو انیشیٹ کیا یا پہلے سے ایسا تھا؟
بہت سی رواج اور بہت سی رسمیں پہلے سے تھیں موجود، اسلام نے ان کو اوکے کیا، اسلام نے ان کو قبول کیا۔ توجہ کیجئے گا، ہم سورہ بقرہ کے اسی آیت کے ذیل میں ہمیں یاد ہے کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں، ایک ہلکا سا اشارہ کر کے ہم گزریں گے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں بہت سے مسائل میں۔ جب وہ اصلاح کرنے اترتے ہیں نا کہ اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح، تو وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر رسم کو حرام، ہر چیز کو بدعت، یہ نہیں تھی، یہ اس زمانے میں نہیں تھی لہذا بدعت، یہ نہیں تھی لہذا حرام، تو بہت ہارش ہو جاتے ہیں، ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ صرف وہ رسمیں ناجائز ہیں اور بدعت ہیں جو شریعت کے بنیادی اصولوں سے ٹکرا جائیں، ورنہ ہر ملک میں ایک رسم ہے، ہندوستان میں کچھ رسمیں ہیں، آپ کے امریکہ میں کچھ رسمیں ہیں، عرب ملکوں میں کچھ رسمیں ہیں، اور یہ رسمیں پہلے نہیں ہوا کرتی تھیں۔ ایز لانگ ایز یہ رسمیں اسلام سے نہ ٹکرا رہی ہوں، بنیادی احکام کے خلاف نہ ہو، تو از اوکے۔ مثلا کیک کاٹنے میں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ آپ کے کیک کاٹنے جو ہے وہ بدعت ہے اور حرام ہے، اس کی حرمت ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ کیک کاٹ رہا ہے، کیک ہے، ایک جگہ کا ایک کلچر ہے، یہ تو ہر کلچر کو اسلام نے ریجیکٹ نہیں کیا ہے، یہ اس کو ذہن میں رکھیے۔ کلچر کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ کلچر کی بہت سی چیزوں کو، بہت سی رسومات کو قبول کیا ہے۔ ان میں سے ایک رسم یہ تھی کہ مشرکین کے یہاں یہ بات رائج تھی کہ وہ ان 4 مہینوں کو بڑا محترم سمجھتے تھے، بڑی عزت دیتے تھے ان 4 مہینوں کو، اور وہ قوم جس کے بارے میں آپ مسلسل سنتے آئے ہیں کہ جنگ و جدل تو ان کے خون میں تھا، وہ مسلسل جنگ میں ہی، حالت جنگ میں رہتے تھے، دور جاہلیت تھا، ذرا ذرا سی بات کے اوپر جنگ چھڑ جاتی تھی تو برسہ برس وہ جنگ چلتی تھی، اور ایک دو افراد کے درمیان، بلکہ چھوٹی سی بات کے اوپر کہ اس جانور نے اس جانور کے برتن میں پانی پی لیا تو اس کے اوپر 40 سال تک 2 خاندانوں میں جنگ ہو رہی ہے۔ اب سوچیں آپ، یہ جہل کی علامت ہے۔ خیر، اس طرح کی جہالت آج بھی ہے، اس سے بدتر ہے، بلکہ آج تو جہالت جو ہے، یہ جو ٹیررسٹ ہیں، جو اسلام کے نام کے اوپر جنگ کرتے ہیں، اور نہ صرف جنگ کرتے ہیں، یہ جو ہے کلیجے چبانے والے لوگ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ اسلام کے نام پر؟ یہ تو اس جاہلیت کے دور سے بدتر افراد ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، ٹیررزم کے کام، دہشت گردی کے کام، قتل و غارت کے کام، بے گناہوں کو قتل کرنا، تکفیر، لوگوں کو کافر قرار دینا۔ تو اسلام نے ان 4 مہینوں کو، کہ جو وہ لوگ اس کو محترم سمجھتے تھے، اسلام نے انیشیٹ نہیں کیا، اس پہ غور کیجئے گا۔ یعنی اسلام نے نہیں یہ ابتدائی طور پر کہا بھی دیکھو مسلمانوں ان 4 مہینوں میں جنگ نہ کرنا۔ کیوں؟ تو اسلام نے کیوں نہیں انیشیٹ کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ اسلام جو انیشیٹ کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی مہینے میں کبھی بھی جنگ نہ کرو۔ 4 مہینوں کی بات نہیں ہے، جنگ کرو ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں جنگ کرنے کی، صلح و آشتی کے ساتھ، علم اور حکمت کے ساتھ، اور اگر اختلاف بھی ہے تو اس اختلاف کو علم و حکمت کے ساتھ دور کرو۔ جنگ کیا مطلب؟ جنگ تو دفاعی ہے، جب سامنے والا جنگ پہ اتر آیا تو چلو اب ہم کیا کریں، ہم بھی جنگ کریں گے۔ مگر اگر سامنے والا 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ تو بہت اچھی بات ہے، ایٹ لیسٹ ہماری 1/3 بات کو مان رہا ہے۔ باقی 8 مہینوں میں وہ کہتا میں جنگ کروں گا، اب ہم مجبور ہیں، اگر وہ جنگ کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسلام نے اس لیے اس کو قبول کیا کہ ایٹ لیسٹ یہ ایک اچھی بات ہے، جنگ نہ کرنا اچھی بات ہے۔ بہت اچھا تھا کہ تم 12 مہینوں کو محترم کر دیتے، کہتے جنگ ہوگی نہیں، سبحان اللہ، اس سے بہتر کیا بات تھی۔ مگر جب تم نے 4 کو کیا تو چلو 4 ہی صحیح۔ تو اسلام نے فوراً کہا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں محترم مہینوں کے بارے میں تو ان سے کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، بے شک اس میں قتال کرنا بہت بڑی بات ہے، اور اسی کو یہاں
دہرایا ہے، اور کئی جگہ اس کا ذکر کئی جگہ آیا، اشہر الحرم کا کئی جگہ آیا ہے۔ ولا الشہر الحرام، تو دیکھو محترم مہینے کی، یعنی ان چاروں مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کی بے حرمتی نہ کرنا۔ کیسے ہوتی تھی بے حرمتی؟ وہ اس میں کسی کو تم نے قتل کر دیا، بے حرمتی ہو گئی اس مہینے کی۔ یہ جو آج ٹیرورسٹ سے پوچھیں کہ ان مہینوں کی حرمت رکھتے ہیں یہ، چلو جن کو مار رہے ہیں وہ کافر صحیح، تو ہر ایک کو کافر کہہ دیتا ہے، وہ تو خود آپس میں بھی آپ اس وقت جو یہ ٹیررسٹ ہیں، جو تکفیری ہیں، آپ نہ سمجھیں کہ یہ صرف کسی ایک فرقے کو کافر کہتے ہیں، نہیں، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ یہ دو مولوی اکٹھے بیٹھتے ہیں نا، وہ دو مولوی ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بنیاد ہی یہ ہے کہ جو میں نے سمجھا، جو میں نے دین کو سمجھا، جو اس کو نہیں مانے وہ کافر ہے۔ تو دو انسان ایک ہی طرح سمجھ ہی نہیں سکتے کسی چیز کو، یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ دیکھیں نا آپس میں جنگ ہوتی ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، انہوں نے قتل کر دیا، تکفیر، چونکہ بنیاد ہی تکفیر ہے، بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم کافر کہیں گے ہر اس شخص کو کہ جو میری بات نہیں مانے وہ کافر ہے۔ ان سے پوچھیں کہ یہ جو قتل کرتے ہو تو محرم میں، محرم جلوسوں پر، یہ محرم کے مہینے میں، یہ اشہر الحرم میں قرآن میں ہے کہ خبردار محرم کی بے حرمتی نہ کرنا۔ بے حرمتی کیا ہے؟ کہ کسی کو، کافر کو بھی قتل نہ کرنا، یہ حکم ہے، کافر۔ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اس مہینے کی بے حرمتی مت کرنا، یہ صاحبان ایمان سے نہیں کہہ رہا ہے کہ کسی صاحب ایمان کا گلا مت کاٹنا، نہیں، اس لیے کہ اس کا تو امکان ہی نہیں ہے کہ مومن مومن کو مارے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کافر کو بھی مت مارنا۔ اب سوچیں، ان کی دین فہمی کو دیکھیں، ان کی قرآن فہمی کو دیکھیں، یہ قرآن کے نام لے لے کر اور آیتیں پڑھ پڑھ کے جو بے گناہوں کو ذبح کرتے ہیں آج، ان کے جہل کا آپ اندازہ لگائیں، اور قرآن دشمنی کا بلکہ ان کی اندازہ لگائیں کہ محرم کے مہینے میں بے گناہوں کو اتنا قتل کرتے ہیں ہر جگہ ہر سال۔ لیکن خیر، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی پہلی بات تو نہیں ہم ایسا کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے بھی کیا، یزید نے محرم ہی میں قتل کیا تھا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے ہم سے محبت کے بجائے اگر مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہوتا کہ تم اہل بیت سے دشمنی کرنا، تو اس سے زیادہ دشمنی کر نہیں سکتے تھے وہ، اس لیے کہ اس سے زیادہ امکان نہیں ہے دشمنی کا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہاں تک انہوں نے کیا کہ جو عمل دور جاہلیت میں کافروں نے جس کو حرام سمجھا تھا اور اسلام نے بعد میں اس کو آگے بڑھایا، اس کو قبول کیا، اور کافروں کا قتل کرنا جس مہینے میں، مشرکوں پر حملہ کرنا جس مہینے میں جائز نہیں ہے، اس مہینے میں میرے بابا کو ذبح کیا ہے۔ یہ ہیں وہ ظالم، یہ ہیں وہ قاتل، یہ ہیں وہ نام نہاد مسلمان، یہ ہیں وہ قرآن پڑھنے والے، یہ ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے اور تفسیر بیان کرنے والے جاہل ان پڑھ مولوی ملا۔ پڑھو قرآن، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کہیں کچھ اور بیان نہیں کر رہے ہیں، اور وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہماری باتوں کو۔ ولا الشہر الحرام، خبردار محترم مہینے کی بے حرمتی مت کرنا، محرم میں، رجب میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں کسی کو قتل مت کرنا، کافر کو بھی نہیں، حملہ مت کرنا کسی پہ۔ ولا الہدی، اور دیکھو قربانی کے جانور کی بھی بے حرمتی مت کرنا، اس کی بھی عزت کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کی عزت کیسے کی جائے گی؟ ایک قربانی کے جانور کی عزت کا کیا مطلب؟ یعنی کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ اس کی تم توہین کرو، یا یہ کہ
جانور چلا آ رہا ہے، لے کر آ رہے ہیں لوگ قربانی کا، تم نے اس کو چھین لیا، روک لیا، کچھ کر لیا، کوئی ایسی بات کہ جس سے اس کی توہین ہو جائے، نہ کرو۔ یہ محترم، یہ جب اس پر جب اللہ کی طرف منسوب ہو گیا یہ جانور، ذبیحے کے لیے منسوب ہو گیا تو محترم ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَلْقَلَائِدِ۔ اچھا، ہدی جو ہے، ہدیے سے ہے، ہدیہ دینا، چونکہ یہ اللہ کے لیے ہدیہ قرار دے دیا گیا تو یہ محترم ہو گیا۔ جس چیز کو تم اللہ کی طرف منسوب کر دو، اللہ کی طرف وہ ہدیہ ہو جائے، وہ محترم ہے۔ وَلَلْقَلَائِدِ، قلائد قلادے کی جمع ہے، آج بھی یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، قلادہ یعنی گلو بند، ہار۔ یہ جو قلائد ہے اس سے کیا مطلب؟ نہ تو اس جانور کی بے حرمتی کرو جو کہ قربانی کا جانور ہے، اور نہ ہی قلائد کی۔ قلادہ یعنی گلے میں پٹی یا گلے میں ہار، تو اس زمانے میں مشرکین ہی کا، یہ بھی مشرکین کا رواج تھا۔ توجہ کیجیے گا، عجیب بات ہے، یہ ہے اسلام۔ جب اسلام لوگ پیش کرتے ہیں اور دور جاہلیت کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس اسلام ایسا انقلاب لایا، ہر چیز کو ستیہ ناش کر دیا، جو کچھ بھی تھی، کوئی بھی بات، اس سب کو ختم کر کے نئی بات لے کر آیا اسلام۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اسلام نے ہر بات کو قطعاً ملیمیٹ نہیں کیا، صرف ان چیزوں کو ختم کیا کہ جو شرک تھیں، ان چیزوں کو جو توحید کے خلاف تھیں، ان چیزوں کو جو انسانیت کے خلاف تھیں، ان چیزوں کو جو عدل کے خلاف تھیں، ان کو ختم کیا۔ جو چیزیں ٹھیک تھیں، اچھی تھیں، کوئی حرج تھا، جو ہے یعنی وہ رسمیں کہ جن میں کوئی حرج نہیں تھا قبول کرنے میں، اسلام نے ان کو قبول کیا، بلکہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم یہی کرو اب جو پہلے ہوتا تھا۔ تو اب اس زمانے میں مشرکین جو ہے جانوروں کے گلے میں کچھ پٹی باندھ دیا کرتے تھے، لے کر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں حج کے لیے۔ اس زمانے میں حج کرتے تھے، وہ اپنے طور پہ اپنے طریقے سے کرتے تھے حج، پٹی باندھ کر لے کے جا رہے ہیں۔ تو کچھ جانور ہوتے تھے بغیر پٹی کے، کچھ ہوتے تھے پٹی والے۔ اتنی اہمیت قرآن نے دی اس جانور کو کہ دونوں کا ذکر کیا، حالانکہ ایک کا ذکر کافی تھا۔ کہا دیکھو اس کی بھی بے حرمتی مت کرنا جو اللہ کے نام پر جس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، نہ ہی تم اس کو روکنا یا اس کی بے حرمتی کرنا جس کے گلے میں قربانی کا پٹا پڑا ہوا ہے۔ یہ صرف اہمیت واضح کرنے کے لیے جو چیزیں اللہ کے نام سے منسوب ہیں۔ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، اب یہاں بیت الحرام آ گیا، وہاں شہر الحرام تھا، یہاں بیت الحرام۔ جو بیت الحرام ہے اللہ کا جو محترم مکان ہے، اس گھر کی طرف جو زائرین آ رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، ان کی بھی بے حرمتی مت کرنا، ان کی بے عزتی مت کرنا، ان کی توہین مت کرنا، ان کو روکنا مت، ان کو آنے دو۔ اب اس کے ذیل میں ایک روایت بھی ہے کہ کوئی مشرک آ رہا تھا اور آنا چاہ رہا تھا اور اس کو مسلمان روکنا چاہ رہے تھے، تو کہا کہ نہیں اس کو مت روکو، اس لیے کہ یہ جا رہا ہے حج کے لیے، جانے دو، اپنے طور پہ حج کرے گا اپنے طور پہ، لیکن باہر کیف وہ کہاں جا رہا ہے؟ جا رہا ہے اللہ کے گھر کی طرف، تو اللہ کے گھر کی طرف آنے والے کو نہ روکو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے پھر بعد میں وہ بحث ہے کہ کیا یہ حکم آج بھی جاری ہے، اس لیے کہ مشرکین کا داخلہ بعد میں منع کر دیا گیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں اس پورے سورے میں یہ ایک آیت واحد ایسی ہے کہ جو منسوخ ہوئی ہے، اس بحث میں چلے گئے ہیں مفسرین۔ لیکن مختصر یہ ہے کہ جو شخص بیت الحرام کی طرف جائے اس کو مت روکو جانے سے، اس کی توہین نہ کرو، اس کی اہانت نہ کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر کا زائر ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کچھ مفسرین ذرا سا اس طرف یوں آئے ہیں، کہا کہ نہیں اس سے مراد مؤمن زائر ہیں، کافر زائر نہیں ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ جو لفظ ہے، اور یہ زیادہ بات قرین عقل و قیاس ہے، کہ اس میں یہ لفظ آیا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ، وہ زائرین جو اللہ کے فضل اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ان کی بے حرمتی مت کرو۔ جو لوگ آج حج پر جاتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی بے حرمتی ہر زائر کی تقریباً ہوتی ہے، ہر حاجی کتنی توہین کرتے ہیں ان حاجیوں کی، بجائے ان کا استقبال کرنے کے۔ استقبال بھی ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ اچھے پہلو بھی ہیں، لیکن جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو تکفیری ہیں خاص طور پر، وہ بہت اذیت دیتے ہیں زائرین کو اور حاجیوں کو، تو قرآن اس سے منع کرتا ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یہ احکام بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا دیکھو اب جب تم فَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب احرام سے تم نکل جاؤ تو اب تم جو ہے وہ شکار کر سکتے ہو۔ پہلے منع کیا تھا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ تم شکار کو حلال سمجھ لو، لیکن اب یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، تم اب شکار کر سکتے ہو۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں یہاں پر آج، اس لیے کہ بات مربوط ہے۔ دیکھیں اب بات جب آتی ہے کیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دیکھو کوئی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے اوپر زیادتی کرو۔ تو عدل و انصاف اصل ہے بنیاد اسلام میں، کسی پر زیادتی اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور کسی بہانے سے کوئی ایکسکیوز، کچھ بھی صحیح، کسی بنا پر بھی کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلامی قانون ہے، اسلامی اصول ہے۔ اس سے پہلے جو بھی ہم کہہ رہے تھے کہ اسلام نے ان رسموں کو قبول کیا، کیوں قبول کیا؟ بہانے سے، قتل و خونریزی سے اسلام نے روکا ہے، اور جو بھی ذریعہ مل گیا اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اسلام نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ 4 مہینے صحیح، کوئی بات نہیں، چلو 4 مہینے تو جنگ نہیں ہوگی، یہ تو طے ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، چلو 4 مہینے تک کسی کا خون نہیں بہے گا، ہم اس کو مان لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو اسلام نے بھی کہا چلو یہ 4 مہینے جو تم مشرکین جس کو محترم مانتے ہو، ہم بھی مان لیتے ہیں ان کو محترم۔ اس کے بعد کیا کہا کہ والبیت الحرام ولا آمین البیت الحرام، آمین اما امو سے جو ہے اس میں فاعل ہے، یعنی آنے والے گھر کی طرف۔ گھر جو ہے، اللہ کا گھر جو ہے وہ امن و امان کی جگہ ہے، چلو اسی بہانے ہم یہ کر دیں کہ یہاں جو آ جائے، اس حرم میں جو داخل ہو جائے وہ امان میں، وہاں جنگ نہیں ہوگی۔ تو قتل و خونریزی کے لیے بہانے تلاش کیے ہیں شریعت نے کہ کوئی بات نہیں، کوئی بھی بہانہ مل جائے، کم سے کم خون نہ بہے کسی کا بے گناہ کا۔ اس کے بعد اب بنیادی اصول پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ کر دے اس پر زیادتی کرنے کے لیے، اور اس کے بیچ میں ایک جملہ کہہ دیا، ان صدوکم عن المسجد الحرام، یعنی ایک ایسا ریزن تھا کہ مسلمانوں کو حق تھا کہ وہ مشرکین پر جو ہے نا ان سے بدلہ لیتے، ان سے انتقام لیتے، ان کو حق حاصل تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، مشرکین نے مسلسل زیادتیاں کی، تو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ چونکہ تم کو اللہ کے گھر جانے سے انہوں نے روکا تھا تو اب تم ان کو روک دو۔ ان صدوکم عن المسجد الحرام، حدیبیہ کے موقع پر تمام مسلمان گئے تھے بغیر ہتھیار کے، صرف حج کرنے کے لیے، روک دیا تھا کہ نہیں؟ ان کو نہیں، مشرکین نے روک دیا تھا، ان کو حج نہیں کرنے دیا، ان کو جا کر کعبے کی زیارت نہیں کرنے دی۔
تو تم نے روکا، اگر انہوں نے روکا تو تم ایسا نہ کرنا۔ حالانکہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے جس کا ہم نے حوالہ دیا تھا، یسألونک عن الشہر الحرام، اس کے اندر بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے ان کے اس فلسفے کو قبول کر کے کہ کہ ان 4 مہینوں میں قتال جائز نہیں ہے، یہ کہا تھا کوئی بات نہیں، 4 مہینے میں قتال جائز نہیں ہے، اٹس فائن، مگر یہ بات تو صحیح ہے، کل قتال فیہ کبیر، ان 4 مہینوں میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، مگر اب سنیے، مگر اسی سورہ بقرہ کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ۔ تم کہتے ہو کہ ان 4 مہینوں میں قتال جائز نہیں ہے، مگر تم تو اس سے بڑے گناہ کرتے ہو۔ ہم نے تمہاری بات تو مان لی، چلو ٹھیک ہے، ہم نہیں کرتے قتال، مگر تم جو کرتے ہو کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، تم اللہ کا انکار کرتے ہو، تم مسجد الحرام سے لوگوں کو روکتے ہو، اور یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور رہا یہ کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، یہ قتل کرنا بڑا گناہ ہے، بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن قرآن نے کہا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، تم تو فتنہ کرتے ہو، فتنہ قتل سے بڑا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شہر الحرام میں قتال سے برا کام اور بدتر اور بڑا گناہ کیا ہے؟ مسجد الحرام سے لوگوں کو روکنا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ چاہے تم کو انہوں نے مسجد الحرام سے روکا ہو، یعنی تمہارے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی وہ قتل سے بڑی زیادتی تھی، یہ بات صحیح ہے، مگر پلٹ کے تم زیادتی ان کے اوپر مت کرنا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ یہ ٹیررسٹ اسلام کو سمجھیں گے؟ ان وہابیوں کو اسلام سمجھ میں آئے گا؟ یہ تکفیری، ان کو کچھ پتہ ہے اسلام کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے اسلام۔ اب ان کی دشمنی ہے کہ شیعوں سے دشمنی، ان کو قتل کرو ہر جگہ، جہاں شیعہ مل جائے ان کو قتل کرو۔ کس طرح قتل کیا آپ دیکھتے ہیں مصر میں ابھی جو مارا ہے 4 بے گناہوں کو، کس انداز سے ڈنڈوں سے مار کے یہاں تک کہ وہ بالکل بے جان ہو گئے، تو ان کو گھسیٹ رہے ہیں، گلے میں رسی ڈال کے اس طرح مار رہے ہیں۔ قتل کر دیا، مار دیا تو ان کا کلیجہ نکال کے چبا رہے ہیں۔ کیا؟ کیوں کہ بس دشمنی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی ہو جو قتل سے بھی بڑی زیادتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان دونوں آیتوں کو ملائیں تو آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی مسجد الحرام سے روک دیا تھا انہوں نے، مشرکین نے، اور اللہ کی نظر میں یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ خدا کہتا ہے مسلمانوں سے، مسلمانوں ٹھیک ہے انہوں نے تمہارے ساتھ قتل سے بڑا گناہ کیا ہے، مگر ہم تم کو پرمیشن نہیں دیتے کہ تم انتقام میں تم وہی کرو جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ تم زیادتی مت کرو کسی کے اوپر، انہوں نے کی زیادتی کرنے دو۔ تو ان ظالموں سے کوئی یہ کہے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر یہ تمہاری نظر میں کافر ہیں تو ہونے تو کافر ہوں گے، زیادتی تو مت کرو ان کے ساتھ۔ یہ کہاں پرمیشن دی ہے تم کو اسلام نے، شریعت نے کسی جگہ دکھا دو کہاں ہے یہ جہل؟ تو کم سے کم چلو کر بھی رہے ہو تو اسلام کے نام پہ تو مت کرو، اسلام کو تو بدنام مت کرو۔ ہمیں ان شہیدوں سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اسلام بدنام کرتے ہو تم۔ یہ پیارا اسلام جس کے اتنے اچھے احکام ہیں، ان تعتدوا، اعتداء، ظلم کی ہماری طرف سے کوئی پرمیشن نہیں، خدا کہہ رہا ہے۔ اور ایکسکیوز مت لانا کہ چونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، چونکہ نہیں، ٹھیک ہے انہوں نے ایسا کیا تھا، تم مت کرو۔ ٹھیک ہے معاویہ نے پانی بند کر دیا، جب اس کے سپاہیوں نے قبضہ کیا فرات پر، پانی بند کر دیا حضرت علی کے لشکر کے اوپر، ٹھیک ہے کر دیا، اب تم مت کرنا۔ یہ ہے امیر المومنین جو قرآن ناطق ہیں۔ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ یا علی انہوں نے تو ایسا کیا تھا، کہا ان کو کرنے دو، انہوں نے کیا تھا، ہمیں ان میں کیا فرق رہ جائے گا اگر ہم بھی وہی کر دیں گے، تو ہم نہیں کریں گے۔
تو کسی کی زیادتی کو بہانہ بنا کر، ایکسکیوز بنا کر تمہیں پرمیشن نہیں ہے کہ تم زیادتی کرو. تم اپنے اخلاق کو باقی رکھو، تم اپنے عدل کو، انصاف کو باقی رکھو. اور یہ چیز اپلائی ہوتی ہے ہر جگہ. یہ تو بڑے لیول پہ بات ہو رہی ہے نا، قوموں کے معاملات کی بات ہو رہی ہے. انڈیویجولز بھی ہم جب ایک دوسرے سے معاملہ ہمارا ہو تو ہمیں بھی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی سے انتقام لیں. اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں. نہیں، تم مت کرو. تم وہ رہو جو تم ہو، تم ویسے نہ بن جاؤ. اگر وہ برا تھا، اس نے برا کیا تھا، تو تم بھی برا کرنا چاہتے ہو. ہر جگہ یہ اپلائی ہوتا ہے، گھر سے لے کر میاں بیوی کے تعلقات سے لے کر بچوں کے تعلقات، بھائی بہنوں کے ساتھ آج کل جو روابط ہیں اور تعلقات ہیں، انفارچونیٹلی ان سب پر اپلائی ہوتا ہے. کرنے دو کسی کو زیادتی، تم مت کرو زیادتی. پھر ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ یا اللہ، ہمیں تو غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر، دشمن پر ہمارے. تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، تو ان پر جو ہے اس پر زیادتی نہ کر. یا اللہ، میں کیا کروں؟ ہم مسلمان کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے، مومن کیا کرے؟ تو علاج بتا دیا. اب یہ جو جملہ آ رہا ہے، ہم یہاں پر گفتگو کو روکیں گے اور بات یہاں تقریباً تمام ہو جائے گی. اور اگلی مرتبہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آیت نمبر 3 پر گفتگو کریں گے. اگر موقع ملا تو اسی سے مربوط کر دیں گے گفتگو کو جہاں ہم آج بات چھوڑیں گے. مگر اس کو یاد رکھیے گا، اور یہ ان چند آیتوں میں سے ہے، یا آیتوں کے ان چند ٹکڑوں میں سے ہے جن کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو زبانی آپ یاد کریں. نوٹس لکھیں اور زبانی یاد رکھیں. آپ کو یاد ہے نا، چند آیت ہم کہتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، یہ بنیادیں ہیں ہماری اسلامی تعلیمات کی. قرآنی جو ٹیچنگز ہیں ان کی فاؤنڈیشن ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی بنیاد ہے یہ. اور جب آپ کسی سے بھی بات کریں دنیا میں، مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کے حوالے آپ دے سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں. تو یہ ٹکڑا آ رہا ہے، کیا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ تم دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرنا کسی بہانے سے ہی، تو آخر میں کہا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. دیکھو، آپس میں نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور گناہ اور دشمنی پر اور گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. دیکھیں، یہ ہے بنیاد، معاشرے کی بنیاد. یہ ہے بیوٹیفل سوسائٹی. یہ ہے وہ سوسائٹی جو اسلام چاہتا ہے. تمہارے تعلقات، تم دو دوست ہو، تم بھائی ہو، تم میاں بیوی ہو، تم والدین اور اولاد ہو، تم ہمسائے اور ہمسائے ہو، تم قوم کے ایک فرد ہو، تم دوست ہو، احباب ہو، جو بھی تمہارا تعلق ہے، رابطہ ہے، اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہو. شرط یہ ہے کہ ساتھ دو نیکی پر، نیک کاموں پر ساتھ دو ایک دوسرے کا، اور تقوی کے کاموں میں ساتھ دو. لیکن جب کوئی گناہ کی بات آئے تو ساتھ مت دو. اب ہم گناہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہیں، کہہ دو. کتنے بڑا دوست ہو تمہارا، کتنے بڑا رشتہ دار ہو تمہارا، کہہ دو تم نے اب یہاں سے گناہ شروع ہو گیا ہے، اب ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. یہاں گناہ میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. والعدوان، ظلم میں ایک دوسرے کے ساتھ مت دو. یہ اصول ہیں، یہ بنیادیں، اس کو یاد رکھیں. اس جملے کو بس یہ دو ٹکڑے یاد رکھ لیجئے آج کی. اگر اس کوئی کنکلوژن ہے پوری گفتگو کا اور خلاصہ ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اگر اس پر تمام مسلمان عمل کر لیں تو کبھی ذلیل نہ ہوں، کبھی کمزور نہ ہوں. تو کیا ہے؟ اس کو یاد کریں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. ایک دوسرے کا ساتھ دو، نیکی، بر سے مراد قرآن کی ایک آیت کے مطابق ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ہے. تو ایمان اور عقیدے، یعنی صحیح عقیدے، صحیح بات، اچھی بات،
صرف اس میں ساتھ دو، اور جس میں تقویٰ ہو، گناہ سے بچنے کی باتوں میں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی باتوں میں، اس میں نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کا ضرور ساتھ دو۔ ولا تعاونوا، تو ہم کیا چاہتے ہیں، پھر ایمفسائز کریں گے آخر میں، جو لوگ انٹرنیٹ پہ بھی سن رہے ہیں، کہ اس کو یاد کریں عربی کے ساتھ۔ یہ ان آیتوں میں ہے کہ جو آپ کے نوٹ بک میں ہونی چاہیے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، آپ کسی بھی نان مسلم کو چیلنج کر سکتے ہیں، کیا بات کرتے ہو تم اسلام کے بارے میں، تم ان ٹیررسٹ کو مت دیکھو، یہ تو ظالم ہیں ہی، یہ تو ان کا آباء و اجداد ظالم تھے، یہ آج تھوڑی کلیجہ چبا رہے ہیں، ان کی دادی نے کلیجہ چبایا تھا جناب حمزہ کا، سمجھے؟ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں، یہ آج نہیں محرم میں اور اشہر حرم میں لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے مارا ہے، قتل کیا، وہ بھی رسول اللہ کے فرزند کو مارا ہے۔ تو ان کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو، اسلام یہ ہے جو میں تم کو بتا رہا ہوں۔ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں صرف اچھی باتوں میں، برائی میں علی الاثم والعدوان اور ظلم میں قطعاً ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، نہیں ڈرو گے اور اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرو گے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ قرآن کی حقیقت کو سمجھ کر اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ اہل بیت کے دامن کو تھام لیں۔ ہماری دعا ہے کہ تمام مسلمان اہل بیت کی معرفت حاصل کریں، اور اہل بیت کی معرفت کے ذریعے سے قرآن کا عرفان ان کو حاصل ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔